اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آغا۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آغا، آپ؟ الحمدللہ۔ غنچہ فاطمہ، ذہین فاطمہ خواہر، آپ ٹھیک ہیں؟ زہرا ذیشان؟ جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ آج بدھ کا دن ہے، تجوید، اور بات ہماری اتنے دن بعد آئی ہیں غنچہ فاطمہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں چل رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب آپ نے بھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی؟ نہیں، وہ ہو گیا اس کے بعد۔ ہاں، اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد مد۔ جی احسن، مد کی گفتگو چل رہی تھی، مد اور قصر کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ بتایا تھا آپ کو مد اور قصر دونوں کے اپوزٹ ہیں۔ مد کا کیا معنی ہے؟ مد کے معنی ہے حروف مدی کو لغت میں اگر معنی دیکھیں تو اس کے معنی کھینچنے ہی ہیں، بڑھانا، زیادتی، بڑھانا۔ لیکن تجوید کے اعتبار سے مد کے معنی کیا بتائے تھے؟ حروف مد کو ان کی نارمل مقدار سے زیادہ کھینچنا، حروف مد کو نارمل مقدار سے زیادہ کھینچنا۔ حروف مدی کون سے تھے؟ یاد ہے نا؟ الف ساکن سے پہلے فتحہ، یا مدی یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہ حروف مدی ہے نا؟ ان کی نارمل کتنا کھینچا جاتا ہے؟ جی، دو حرکت کے برابر۔ جی، دو حرکت کے برابر، یعنی الف ہے تو دو زبر کی برابر کھینچے گا، یا مدی ہے تو دو زیر کی برابر۔ جیسے آپ پڑھیے ای ای او او، اس کا ڈبل آ، ٹھیک ہے؟ تو ڈبل کھینچ جاتا ہے، یعنی واو الف یا کو حروف مدی کو حرکت کے دو برابر کھینچنا، یہ تو بنتا ہے حروف مدی۔ لیکن حروف مدی کو اس کی نارمل مقدار دو حرکت ہے نا، اس سے زیادہ کھینچنے کو کہتے ہیں مد۔ دیکھیے، مد ایک الگ چیز ہے، حروف مدی ایک الگ چیز ہے۔ مد ضروری نہیں کہ حروف مدی مد بھی ہوں، جی ضروری نہیں کہ حروف مدی مد بھی ہوں، جی ضروری نہیں کہ حروف مدی مد بھی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مد جب بھی ہوگا حروف مدی میں ہی ہوگا، مد جب بھی ہوگا حروف مدی میں ہی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حروف مدی مد بھی ہوں۔ مد جب بنیں گے جب اس میں سبب مد پایا جائے، مد کا کوئی سبب پایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے مد کے کتنے سبب تھے؟ مد کے سبب کتنے تھے؟ دو سبب تھے، مد کے دو سبب تھے، جسے ہم سبب مد حمزہ اور سکون۔ جی، سبب مد، یعنی جب تک یہ سبب نہیں ہوگا جب تک حروف مدی مد نہیں بنیں گے، جب تک یہ سبب نہیں ہوگا جب تک حروف مدی مد نہیں بنیں گے۔ سبب مد کیا ہے؟ حمزہ اور سکون، یعنی جب حروف مدی کے بعد حمزہ ہوگا تو ہی حروف مدی مد بنیں گے، نہیں تو حروف مدی رہیں گے، بس دو حرکت کی برابر کھینچیں گے۔ لیکن حروف مدی کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر وہ مد بن جائے گا، یا حروف مدی کے بعد سکون آ جائے تو بولیے بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے؟ رحیم، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ساکن کریں گے، آیت پہ رک رہے ہیں نا، تو ہم ایسے تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، یا سے پہلے زیر تھا، اب سکون بھی آ گیا، اسی لیے ہر آیتوں کے بھی آخر میں جب ایسی کوئی جگہ آتی ہے تو اسے کھینچتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے رحمان، اور پیچھے آیا تھا
اگر کوئی ایسے ہی لفظ اگر پیچھے آتے ہیں تو وہاں نہیں مد بن رہا ہے، یہاں مد بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سبب مد ایجاد ہو جا رہا ہے، سکون آ جا رہا ہے. اگر وہاں بھی اگر ایسی جگہ ہو کہ ساکن کرے یا حروف مدی کے بعد تو وہاں بھی مد بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا آیات کے آخر میں کیوں کھینچتے ہیں؟ جی. تو حروف مدی کے بعد اگر ان دو میں سے کوئی ایک چیز آ جائے تو حروف مدی مد بن جاتے ہیں. مد بن جاتے ہیں یعنی اب یہ حروف مدی اپنی نارمل مقدار سے زیادہ کھینچیں گے. زیادہ بولیے کھینچیں گے. ہاں. پھر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ مد دو طرح کا ہوتا ہے نا. جی. کیا؟ مد متصل اور مد منفصل. منفصل. متصل کے معنی آپ ویسے ہی جانتے ہیں، متصل یعنی ملا ہوا، متصل یعنی اور منفصل یعنی جدا. منفصل یعنی جدا. تو مد متصل کسے کہتے ہیں؟ مد متصل اسے کہتے ہیں جس میں مد اور سبب مد، حروف مدی اور سبب مد ایک ہی کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہو. مثلا مثال کے طور پہ لکھیے تشاء. دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدی ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا. تو اب یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے مد کے لیے یہ بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بتا دیا جائے کہ کھینچے گا، یہ مد بن گیا ہے. تو مد متصل اس کو کہتے ہیں جس میں الف یا حروف مدی اور سبب مد ایک ہی بولیے کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہو. مثال کے طور پر خطی، ٹھیک ہے، خطی بولیے اتن. دیکھیے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدی ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدی ہے اور حمزہ پہ آ گیا، اس کے بعد سبب مد. اب یہی خطی جو دو حرکت کی برابر کھینچنا تھا اس حمزہ آنے کی وجہ سے نارمل مد سے زیادہ کھینچے گا، نارمل حروف مدی سے، یعنی خطی اتن بولیے. ایسے کر کے بن جائے گا خطی اتن. تو مد متصل جس میں سبب حرف حروف مدی اور سبب مد ایک ہی کلمے میں ہو، اور مد منفصل جس میں حرف مدی اور سبب مد الگ الگ کلمے میں ہو. بتایا تھا آپ کو. دیکھیے انا ایک الگ ورڈ ہے، الف مدی یہاں ہے، لیکن سبب مد حمزہ ایک دوسرے ورڈ میں ہے، انزلنا. اب کہیں گے انزلنا، ٹھیک ہے. ہلو جی. دونوں کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مد متصل مد منفصل سے زیادہ کھینچتا ہے یا برابر، کم نہیں کھینچتا. ٹھیک ہے، مٹا دوں؟ جی آقا مٹا دیں. یہ میں لکھوا چکا تھا، اب تک ہم نے یہاں تک بات پڑھی تھی. اب ایک نئی بات شروع کرتے ہیں. کیا؟ اس کی مقدار بتائیں گے. مد عارض اور مد لازم. مد عارض اور مد لازم. مد عارض اور مد لازم. جی مد عارض اور مد لازم. مد عارض کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ. جب سبب مد یاد ہے نا، حمزہ اور سکون. جی اگر سبب مد اگر سبب مد سکون عارض ہو، سکون عارض ہو، ٹھیک ہے، کہ جو وقف کی وجہ سے ایجاد ہوا ہو یعنی آیا ہو، یا کہہ لو وقف کی وجہ سے آیا ہو تو
मद्द आरिज कहते हैं, मद्द आरिज कहते हैं। कुछ समझ में आया इससे? कोई बात किसी को कुछ समझ में आया है? ये बाउंस हो गई बात, सर से ऊपर उतर गई। जी आ गया, सर के ऊपर से चली गई। जी आया समझ में आ गया। बताइए सब क्या? तो जब यानी इंसान ठहरता है आयत पे और सुकून करता है तो उस टाइम हाँ, जो आरजी कहते हैं, बट आरजी यानी वक्ती, आरजी यानी वक्ती है नहीं वहां पे साकिन, वक्ती तौर पे आ गया है। जब आयत के आखिर में हम रुकते हैं तो वहां साकिन होता नहीं है, क्योंकि हम वक्फ कर रहे हैं, वक्फ की वजह से आया है, वो है नहीं वहां पे साकिन। ठीक है, याद है नहीं? जैसे मतलब हम आयत पढ़ते पढ़ते आके लिख के आखिर में आए अल-मुफ्लिहूना, इसमें क्या है? अल-मुफ्लिहूना है, लेकिन आयत की वजह से, क्योंकि ये आयत है, आप रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे वक्फ जब करेंगे? तो यहाँ पे नून साकिन नहीं है, ये सुकून आरिज है। सुकून आरिज समझ में आया तहसील फातिमा और बाकी सबको? जी आ गया। सुकून आरिज उसे कहते हैं जो वक्ती तौर पे आया है, वक्ती तौर पे आया है, आरजी तौर पे आया है नहीं, वक्फ करने की वजह से आ गया है। तो अब बताइए, वाव मद्दी है नहीं, उसके बाद ये साकिन आ गया। अगर ये कह रहे हैं कि सबब मद सुकून आरजी हो तो उसे कहते हैं मद्दे आरिज, वक्ती तौर पे मद बना हुआ है। अगर आप वक्फ ना करें तो क्या यह भी मद है? नहीं आवा। हरफ मद्दी तो है, मद नहीं है, लेकिन आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर वक्फ करने की वजह से ये सुकून आ गया है। अब ये सबब मद आरजी सुकून था, वक्ती वाला सुकून था, इसलिए इसे कहते हैं मद्दे आरिज। हाँ, मद्दे आरिज। तो इसका हुक्म क्या है? हुक्म लिख दूंगा, ठीक है? जैसे अल मुफ्लिहून, अल मुफ्लिहून, ये सुकून जो आया है इसे कहते हैं सुकून आरजी। यहां पे लिख लीजिए सुकून आरजी, सुकून आरजी यानी वक्ती तौर पर आया हुआ, वक्ती तौर पर आया हुआ, वक्ती तौर पर आया है, ये है नहीं यहां साकिन, अल मुफ्लिहूना था ये, लेकिन आयत की वजह से आप सुकून कर रहे हैं, वक्फ करने की वजह से यहां साकिन आ गया है, तो इसे कहते हैं सुकून आरजी। इसीलिए इसको कहते हैं मद। अगर सबब मद सुकून आरिज है तो उस मद को कहेंगे मद्दे आरिज। हुक्म क्या है इस मद का? कितना खींचना है? लिख लीजिए हुक्म। हुक्म मद्दे आरिज का हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि हद अक्सर, ये कह रहे हैं ठीक है, मद को, इस मद को हर मिकदार में खींचना सही है। हर मिकदार में, जितनी मिकदार में खींच लो सही है, हर मिकदार में खींचना सही है। यानी क्या मतलब? 2 हरकत 4 हरकत। हाँ, यानी हद अक्सर 3 हरकत की बराबर। 3 हरकत नहीं, मद का नॉर्मल मद से 3 गुना। हद अक्सर नॉर्मल मद से 3 गुना। हाँ, तबई। हाँ, 6 हरकत बैठेगा। नॉर्मल मद 2 हरकतों का होता है ना, तो तभी मद से 3 गुना खींचना, ठीक है? खींचना यानी हद अक्सर तभी मद से 3 गुना खींचना, यानी नॉर्मल मद से 3 गुना का मतलब समझ रहे हो कितना हुआ? नॉर्मल मद 2 हरकत की बराबर होता है, तो 1 मद 2 हरकत, 2 मद 2 4 हरकत, 3 मद 3 रूप मद 6 हरकत, यानी हद अक्सर 3 हरकत की 6 हरकत की बराबर, यानी नॉर्मल मद से 3 गुना खींच सकते हैं। और हद अकल मिटा दूं ऊपर का या नहीं, पहले ये बताइए? थोड़ा सा रुक गया ऊपर का जी हाँ, मिटा दीजिए।
یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے نا آپ نے حکم اس مد کو ہر مقدار میں کھینچنا صحیح ہے، یعنی حد اکثر نارمل مد سے 3 گنا زیادہ کھینچنا اور حد اقل نارمل مد جتنا لانا، اور حد اقل کتنا، حد اقل بغیر مد کے لانا، حد اقل 2 حرکت بغیر مد کے لانا، حد اقل بغیر مد کے لانا۔ اب بغیر مد کے کتنا بنا، 2 حرکت۔ جی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کم سے کم 2 حرکت جتنا کھینچ سکتے ہیں، زیادہ 3 4 5 6 حرکت تک بھی کھینچ سکتے ہیں، چاہے جتنا کھینچ لیجیے، لیکن 6 حرکت سے زیادہ نہیں، 2 حرکت سے کم نہیں، جی سمجھے؟ جی ہاں تو آپ نارمل مد جتنا بھی کھینچ سکتے ہیں یعنی 2 حرکت، نارمل مد سے ڈبل بھی کھینچ سکتے ہیں یعنی 4 حرکت، نارمل مد سے 3 گنا بھی کھینچ سکتے ہیں یعنی 6 حرکت کی برابر، جائز ہے آپ کے لیے۔ سمجھ میں آیا آپ کو یا نہیں؟ مٹا دوں؟ جی یہ تو تھا مد عارضی، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ مد عارضی کسے کہتے ہیں؟ جی کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تحسین فاطمہ، زہرا ذیشان، ذہین فاطمہ خواہر، زاہدہ مرزا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ جی، حد وہ مد عارض اور مد لازم۔ مد عارض اس مد کو کہتے ہیں جس کا سبب مد سکون ہو، لیکن وہ سکون عارضی ہو، وقتی طور سے ہو، وقت کی وجہ سے وجود میں آیا ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ آپ اس کو کسی بھی مقدار میں لا سکتے ہیں، یعنی نارمل مد جتنا بھی لا سکتے ہیں۔ نارمل حروف مدی کتنا ہے؟ 2 حرکت کی برابر، اور حد اکثر اس کا 3 گنا یعنی 6 حرکت کی برابر آپ کھینچ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 6 کی برابر ہی کھینچنا ہے، نہیں۔ لکھا؟ جی مد مٹا دوں اسے؟ جی ہو گیا مد عارض۔ کیا لکھا تھا ہم نے؟ مد لازم۔ مد عارض، مد لازم، مد لازم۔ مد لازم کسے کہتے ہیں؟ آپ جب عارض سمجھ میں آ گیا تو لازم بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مد لازم اس مد کو کہتے ہیں جس میں سبب مد حرکت لازم ہو، جو حرکت ہے اسے آپ ساکن کسی وجہ سے ساکن نہیں ہوا ہے، وہ سکون لازم، وہ ساکن ہے، حقیقت میں ساکن ہے، کسی وجہ سے ساکن نہیں ہوا ہے، وقت وغیرہ کی وجہ سے۔ اگر سبب مد سکون لازم ہو، سکون لازم سمجھ میں آ گیا نہیں؟ سکون عارض جو ساکن نہیں ہے، وقت کی وجہ سے وقتی طور پہ آ گیا ہے، اس کا اپوزٹ ہے سکون لازم جو حقیقت میں ساکن ہے، کسی وجہ سے ساکن نہیں ہوا، ہے ہی ساکن وہ۔ اگر سبب مد سکون لازم ہو، یا تشدید بھی لکھ دیتے ہیں، یا تشدید، آپ جانتے ہیں کہ تشدید میں بھی ایک حرف ساکن ہوتا ہے جی اگر سبب مد سکون لازم یا تشدید ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ سبب مد یا حمزہ ہے یا سکون ہے یا تشدید، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ تشدید آپ نہ لکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تشدید میں بھی ایک ساکن ہے، تو سبب مد یہاں بھی سکون ہی ہے اصل میں، نہیں یاد ہے؟ ہاں، اگر سبب مد سکون لازم ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، مد لازم کہتے ہیں، مد لازم کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا مد لازم؟ جی ہاں، سبب مد سکون لازم، سکون لازم یعنی جی ثابت اور ہمیشہ والا سکون، ثابت رہے گا، ثابت اور ہمیشگی والا سکون، ٹھیک ہے، جو ہے ہی ساکن، وقف کرنے کی وجہ سے ساکن نہیں ہوا، وہ ہے ہی ساکن،
اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا لکھیے؟ حکم اس کا حکم لکھیے. جی طبیعی مد، نارمل مد سے 3 گنا، نارمل مد سے 3 گنا کھینچنا لازم ہے. کھینچنا ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے کم نہیں جی، اس سے کم نہیں، اس سے کم جائز نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی دیکھیے مد لازم میں اور مد عارض میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ مد عارض اور لازم میں مد عارض کو آپ اتنا بھی کھینچ سکتے ہیں، مد عارض اور مد لازم کو سیم بھی کھینچ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کا حد اکثر اس کا نارمل ہے، اس کا حد اکثر اس کا واجب ہے، اس کا حد اکثر اس کا واجب ہے. حد اکثر اگر آپ اسے کھینچیں گے تو مد لازم جتنا ہی تو بنے گا، اور مد لازم اس سے کم جائز نہیں ہے. یعنی 3 گنا کتنا ہوتا ہے؟ نارمل مد ہوتا ہے 2 حرکت، تو اس کا 3 گنا کتنا بنا؟ 6 حرکت. کم سے کم 6 حرکت کھینچیں گے، اس سے کم نہیں کھینچ سکتے. زیادہ تو ہوتا ہی نہیں ہے مد، 6 سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے، کم نہیں کھینچیں گے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی آقا. مثال دوں، لکھیے. پہلے تشدید کی مثال دے دوں گی. دیکھیے ضاد الف ضا، الف مدی ہے جی لام پہ تشدید ہے. جی ظالم. اب دیکھیے کتنا ہوا یہ. اب اسے آپ الف مدی سے 3 گنا ہی زیادہ کھینچیں گے، 6 حرکت برابر، اس سے کم نہیں کھینچ سکتے. اب مت کرنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ جی جی آقا. اب بتائیے یہاں پہ کتنے مد ہیں؟ یہاں پہ کتنے مد ہیں؟ اگر میں ضالین کہوں، ضالینا ہے، لیکن یہ آیت کی وجہ سے رکا، تو یہاں پہ مد عارض بھی ہے اور مد لازم بھی ہے. مد عارض بھی ہے، یہاں مد لازم ہے. سمجھ میں آیا؟ یا مثال کے طور پر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا الف لام میم، کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ الف لام علی تو اللہ میم ساکن ہوتا ہے نہیں؟ جی میم لام دیکھیں میم اس کا ساکن ہے آلریڈی، کسی وجہ سے ساکن نہیں، وہ ہوتا ہی ساکن ہے. اس لیے الف مدی کے بعد آپ کبھی دیکھنا کیسے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کرتے. الف الف کو نہیں کھینچتے، الف لام میم. دیکھیں میم میم یہ ادھر میم، دیکھیں میم ساکن ہے، سکون لازم ہے یا مدی کے بعد، تو اسے کہتے ہیں مد لازم. یہ 6 حرکت کی برابری. اس لیے حروف مقطعات جن سوروں میں جب پڑھتے ہیں تو کھینچتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم، ایسے ہی کرتے ہیں. کھینچ لا 3 گنا، 3 گنا نارمل مد سے. لام میم، میم پہ کیوں رک رہا ہوں میں؟ لام میم، کیونکہ 2 میم ایک جگہ ہے نا، وہ بھی تو ہوگا نا، یاد ہے نہیں؟ ادغام. الف لام، تو اب یاد ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ ناک کی فضا سے کھینچ کے ادا ہوگا. الف لام میم. سمجھ میں آیا؟ جی مٹا دوں؟ جی لکھ لیا آپ لوگوں نے سے یا نہیں؟ جی سب نے؟ تحسین فاطمہ لکھا آپ نے؟ زہرا ذیشان؟ ظہیر فاطمہ خان؟
आइए, तो ये तो था मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल, मध्य लाजिम, मध्य आरिज। ये कह रहे हैं दो हर्फ, कौन कौन से? दो हर्फ कौन कौन से? वाव और या, साकिन हो, वाव और या साकिन, उससे पहले पता। उससे पहले फतहा। क्या है, क्या कहलाते हैं ये हुरूफ? वाव या साकिन उनसे पहले फतहा हो तो क्या कहलाते हैं? लीन कहलाते हैं। ये दो हर्फ वाव और या साकिन माक़ब्ल फतहा, माक़ब्ल फतहा, इनसे पहले ज़बर हो और ये साकिन हो, ऐसे ये क्या कहलाते हैं? हुरूफ लीन कहलाते हैं ना ये। जी आगा। कहा कि इन हुरूफ लीन को भी मद शुमार किया गया है, इन्हें भी खींचा जाता है, ठीक है। ये भी हर्फ मद शुमार होते हैं, ये भी हर्फ मद शुमार होते हैं, ये भी हर्फ मद शुमार होते हैं। ये भी हर्फ मद शुमार होते हैं। समझ में आई ये बात? लेकिन वहां पे क्या पढ़ा था? सबब मद हमजा होता है या सुकून, लेकिन यहां पर लेकिन इनमें सबब मद फकत सुकून होता है, फकत। बोलिए बोलिए। सुकून होता है। सुकून। सबब मद हुरूफ लीन में मद इन्हें हुरूफ मद शुमार किया गया है, लेकिन सबब मद सिर्फ इनमें सुकून होता है। और इनकी मिक़दार कितना खींचना है? इनकी मिक़दार मद्दे आरिज़ की तरह है, मद्दे हेलो की तरह है। मद्दे आरिज़ की कितनी है? मद्दे आरिज़ की कम से कम नॉर्मल हर्फ मद्दी यानी 2 हरकत बराबर, और ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल मद का 3 गुना यानी 6 हरकत जितना, ठीक है। इस मद को मद्दे लीन कहते हैं, इस मद को मद्दे लीन कहते हैं। फैजू भाई क्या? इस मद को मद्दे लीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मद्दे लीन। अब आपसे कोई पूछे मद्दे लीन कितने मद पढ़ लिया आपने? मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज़, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन, ठीक है। क्या क्या हुक्म है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को? तो नॉर्मल है कि मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल या तो बराबर खींचिए या 3 गुना ज्यादा। नहीं, वहां पे हुक्म तो बाद में लगेगा। देख रहे हैं कि मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल में वो मद्दे आरिज़ है या मद्दे लाजिम है, यानी उसमें सबब मद सुकून आरिज़ है या सुकून लाजिम। अगर सुकून लाजिम है तो वह कहलाएगा मद्दे लाजिम, तो कम से कम 6 हरकत के बराबर खींचना ही है, यानी नॉर्मल मद का 3 गुना। और अगर सबब मद मद्दे आरिज़ है तो फिर कम से कम नॉर्मल मद जितना खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 गुना, नॉर्मल मद से 3 गुना। और मद्दे लीन जो है, मद्दे लीन किसे कहते हैं? वाव या साकिन हो, माक़ब्ल साकिन हो, वाव या साकिन माक़ब्ल फतहा हो, तो इन्हें भी हुरूफ मद, ये भी हुरूफ मद्दी शुमार किए जाते हैं। और इनका हुक्म क्या है? वो ये मद्दे आरिज़ वाला, इनको कहते हैं मद्दे लीन। जबकि हुरूफ मद्दी क्या है? वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर, अलिफ से पहले ज़बर, ये कहलाते हैं हुरूफ मद्दी, लेकिन इनको भी हुरूफ मद कहा जाता है। समझ लिया? जी हाँ। और हाँ, इसमें पता है एक चीज पॉइंट की क्या है? इसमें एक चीज पॉइंट की ये है जी, रुके, यहाँ पर मद किसे देना है? वाव या या को मद देना है। आप जो है वो फतहा को मत दे देना, कभी फतहे को खींच दो, फतहा नहीं खींचना है।
वाव और या को खींचना है। वाव। कई कभी कभी जबर को खींचते हैं आप। समझ में आई बात या नहीं? याद आ। हाँ, इसमें यही पॉइंट की बात है कि ये तवज्जो रहे कि हुरूफ मद लीन में वाव और या को मत देने के बजाय फतह को मत ना दे बैठना। कभी आप कैफा कहने जाएं, देखिए या साकिन से पहले जबर है जी हैं? तो मद्दे लीन है ना, जी मगर नहीं, ये मद्दे लीन नहीं है। हरफ लीन तो है, मद्दे लीन नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि सुकून कब है? हाँ जी। अब कहिए, देखिए मैं कहूं कैफा कोई मत नहीं है, लेकिन मैं कहूं या को खींचना है, मत कर देना, ठीक है? जी याद आ। सही या को मत देना है, वाव को मत देना है, जबर को मत देना। सही स्वाद से होता है। नहीं, ये सैफ के माना तलवार है, वो सैफ के माना गर्मी के हैं। जी आगा। ठीक है, लिखवा दूं ये पॉइंट? लिख लिया आगा। क्या कैसे करके लिखा? तवज्जो रहे के लिखा है। मद्दे लीन को खींचते वक्त जबर वाले हर्फ को नहीं जबर को नहीं खींचना है, मद्दे लीन को खींचते वक्त माक़ाबुल वाले एक वाव और या के बजाय माक़ाबुल वाले फतहे वाले फतहे को मद ना दे दें। याद रहेगा, तवज्जो रहे कि मद लीन को खींचते वक्त वाव और या के बजाय माक़ाबुल वाले फतहे को मद ना दे दें, बल्कि वाव और या को मत देना है। याद रहेगा नहीं? जी हेलो, याद आ। समझ में आया आप लोगों के? जी आगा। याद आ। ये हमारी मद की बहस खत्म हो गई। मिटा दूं? जी आगा। अब एक अलग बहस है, उसे कहते हैं मवारिद सक दर कुरान। मवारिद सक, सकत मत पढ़िएगा, सक दर कुरान। सख्त का माना क्या है पता है? वक्फ के माना है ठहरना, लेकिन सख्त के माना पता है क्या है? इसके माना भी इसके माना भी थोड़ा सा ठहरना है, लेकिन अभी बताता हूँ कैसा ठहरना। सांस न टूटे। हाँ, ऐसा ठहरना जिसमें सांस न टूटे। सख्त के लुगत में माना क्या है? तवक्कुफ, ठहरना, ठहरना। ये है क्या है? बोलिए। ठहरना। हाँ, लुगत में, इस्तिलाह में यानी तजवीद में किसे कहते हैं? सख्त। तजवीद में सख्त कहते हैं क़राअत करते वक्त, क़राअत करते वक्त आवाज को
توڑنا, آواز کو توڑنا بغیر سانس لیے, بغیر سانس لیے, اور پھر آگے پڑھنا, آگے پڑھنا. یعنی آپ پڑھتے پڑھتے آواز توڑیے, سانس مت توڑیے, آواز توڑیے, سانس مت توڑیے, پھر آگے پڑھیے. جیسے مثال دے دوں میں آپ کو, لکھا ہے آپ نے, بتا دوں جی. سخت کے معنی توقف, ٹھہرنا. تجوید میں سخت کے معنی ہے پڑھتے ہوئے آواز کو توڑنا, سانس نہ توڑنا, پھر آگے سے پڑھنا. مثال دیکھیے, ایک مثال دے دوں, پڑھ کے دکھا دوں آپ کو تاکہ آپ, کیا ہے یہ, اے واجن, آیت, آیت. آپ پڑھتے پڑھتے آئیں گے تو ایسا لفظ آئے گا, ایواجن, پھر آیت, پھر قیمہ. تو آپ کیسے پڑھیں گے پتا, ایواجن قیمہ, سانس نہیں توڑنا, آواز توڑنی, ایواجن قیمہ. ٹھیک ہے جی. ایواجن قیمہ. ٹھیک ہے, ایواجن نہیں پڑھیں گے, ایواجا, کیونکہ رکیں گے نا وقت, ٹھہریں گے تو ایواجا. یاد ہے نا, کتابن عظیما, عظیمن کو عظیمہ, ایسی ایواج قیمن, آگے پڑھنا ہے, ایواج, سانس نہیں توڑنا ہے, بس آواز توڑنی ہے. ٹھیک ہے. یا مثال دیکھیے, مرقدنا, رک جائیے, سانس توڑنا ہے, آواز نہیں توڑنی, آواز توڑنا ہے, سانس نہیں توڑنی ہے. مرقدنا, پھر آیت ہے, آیت ہے, پھر کیا ہے, ہاذا, ہاں, مرقدنا هذا, مرقدنا هذا. سانس نہیں توڑنا ہے, آواز توڑنی ہے, بس اسے کہتے ہیں سخت. مٹا دوں جی آقا. ہاں, تو میں نے ہیڈنگ کیا لکھی تھی, آپ لکھی ہوا ہیڈنگ, موارد سخت در قرآن, موارد سخت در قرآن, موارد سخت در قرآن, قرآن میں سخت کے موارد. ہاں, اور یہ کس سے ہیں, یہ حفص ایک قاری ہے, انہوں کی جو حفص سے روایت ہے ان کے اعتبار سے 4 جگہ پہ پورے قرآن میں سخت ہوا ہے, پورے قرآن میں 4 جگہ. نمبر 1, سورہ کہف کی آیت نمبر 1, سورہ کہف آیت نمبر 1, سورہ کہف کی آیت نمبر 1. ٹھیک ہے. اور کہاں دوسرا مقام, مرقدنا, پھر آیت, پھر ہاذا. یہ کون سا سورہ کی کون سی آیت ہے, سورہ یاسین کی 52, سورہ یاسین. یاسین تو ایسے لکھا جاتا ہے, سورہ یاسین آیت نمبر 52, آیت نمبر 52. تیسرا مقام من, آیت راقن, من راقن. سورہ قیامت, سورہ قیامت, سورہ قیامت آیت 27, آیت 27. ٹھیک ہے. کتنے 3 مقام ہو گئے. چوتھا مقام بل, آیت, بل
رانا بل رانا. سورہ مطففین، سورہ مطففین، سورہ مطففین آیت نمبر 14. آیت 14. پورے قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سخت ہے. سخت ہے یعنی یہاں پڑھتے وقت یہاں پر آواز توڑنی ہے، سانس نہیں توڑنا ہے، پھر یہاں سے پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات سب کے یا نہیں؟ جی آقا. سب جو ہے وہ بس اکیلی ہیں. آگا آ تو گئی لیکن اگر پتہ نہ چلے وہ ٹائم پہ تو کیا کریں گے؟ آپ یاد رکھیے ان کو، یہ کس لیے لکھوایا ہے میں نے، ایسا یاد کیجئے، ذہن میں بٹھائیے. سورہ کہف کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 ہے. جب بھی ایوج قیمن مرقدنا هذا من راق بل رانا. ٹھیک ہے جی. اب بتائیے کیا ہے، اب کیا خبر ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے. کتاب ختم ہو گئی، کتاب جی ختم ہو گئی. احکام مد و نہیں تجوید کی حلیت القرآن کی پہلی جلد تمام ہو گئی. اب دوسری جلد بہت موٹی ہے، بہت موٹی ہے. احکام مد و قصر ہم نے یہاں تک پڑھا تھا نا. بھلے فرمائیں جی، فرمائیے. آگا ہم لوگ نے بہت لیٹ جوائن کیا تھا، تھوڑا سا ریوائز ہو سکتا ہے. اب آپ تو ویڈیو دیکھ سکتی ہیں یا بعد میں کہیں شروع ہوئی کتاب یہ تو تب اب اتفاق کی بات یہ صبح میں ہو رہی تھی 6 گھنٹے 7ویں گھنٹے میں، وہ بھی آج پوری ہو گئی. شاید یہ کل پوری ہو جائے گی. مد کی گفتگو آج شروع ہوئی وہاں، آج ویڈیو جو ہوئی ہے وہاں مد سے شروع ہوئی ہے. صبح میں اسلم صاحب پڑھا رہے تھے مولانا اسلم معروفی. یہ ویڈیوز جو ہیں سب ایک ساتھ آ سکتے ہیں، مطلب پورے پلے لسٹ کا ایک لنک آ سکتا ہے، وہ آپ کے گروپ پہ، اس لنک میں سب پڑھی ہوں گی. جی ہاں، مطلب سارے سبجیکٹس کے ایک ہی جگہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. سارے سبجیکٹ ایک ہی سبجیکٹ کا ایک لنک. ہاں یہی ہم کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے یہ پڑھایا ہے. ہاں یہ تجوید کا پورا لنک ہوگا، اس میں تجوید کی جتنی ویڈیو ہیں سب ہوں گی. یہ پلے لسٹ پہ جائیں گے تو آ جائے گا نا پلے لسٹ. جی وہاں پہ جائیے گا، تجوید حلیت القرآن. جی تو مد متصل مد منفصل ہم نے یہاں تک پڑھی تھی. آج یہاں سے وقت سبب مد سکون عارض باشد، اگر سبب مد سکون عارض ہو، سکون عارض یعنی بخاطر وقف ایجاد شدہ، جو وقف کی وجہ سے آیا ہے، یعنی سکون موقت. سکون عارض یعنی وقتی طور والا سکون اگر سبب مد ہے تو کشش مد کو جو کھینچنا ہے بے ہر میزان ہر اعتبار سے جائز ہے، لیکن حد اکثر مد نارمل مد کا 3 برابر، اور یہاں تک کہ مد آنا نہ یاورد، آپ مد نہ بھی لائیں تب بھی چلے گا، یعنی نارمل مد دی 2 حرکت. اس مد کو کہتے ہیں مد عارض. جیسے الحساب تھا، الف مد کے بعد بے پہ وہ تھا ضمہ، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الحساب. آپ اسے نارمل مد سے 3 گنا کھینچیے یا خالی الحساب 2 حرکت برابر کھینچیں تب بھی چلے گا. 3 پہ دیکھیے، سبب مد اگر سکون لازم ہو یعنی ثابت و ہمیشگی ہے، ہمیشہ ثابت رہنے والا مد ہے، سکون ہے. اگر وہ سبب مد ہے یا سبب مد تجدید ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں. اور میزان کشش کھینچنے کی جو مقدار ہے اس میں حد اکثر خود اپنا حد اکثر جو ہے وہ 3 برابر ہے مد طبیعی، نارمل مد سے 3 برابر زیادہ پہنچے گا، وہ کم تر ازان جائز نہیں، اس سے کم جائز نہیں ہے. آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا. دین الحق. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ الصافات. الف لام کو دیکھو کیسے کھینچ رہا ہے، الف اور را کو نہیں کھینچ رہا ہے، الف لام را. ٹھیک ہے، لام کو کیوں کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ میم ساکن ہے، سبب مد الف مد کے بعد سکون لازم ہے اس لیے، یا الف لام میم ہے یا تاسیم میم ہے یہ سب. اب نمبر 4 پہ دیکھیے، حروف 2 حرف واو اور یا ساکنہ ماقبل مفتوح، یہ دونوں ساکن و ماقبل فتح ہو. یہ بھی نیز یعنی بھی کہ قبلن کہ جس کے بارے میں ہم نے صفت لین میں آشنا آنرا شناختی میں نے پہچانا،
ہم پہچان چکے ہیں حروف لین کو، یہ بھی حروف مد محسوب میشون، یہ بھی حروف مد شمار ہوتے ہیں، ولی سبب مد شان، لیکن ان کے مد کا جو سبب ہے فقط سکون ہے، اور میزان کشش کھینچنے کے جو مقدار ہے ہمارند مد عارض، مد عارض کے طرح ہے، سیم ہے۔ بے ان مد، اس مد کو مد لین کہتے ہیں۔ باید دقت کنیم، دقت کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ کریں کہ در موقع کشش مد لین کو کھینچتے وقت فتح ما قبل را، ما قبل کے فتح کو بجائے واو اور یا ساکنہ، واو اور یا ساکنہ کے بجائے ما قبل کے فتح کو مد نہ دہیں، مد نہیں دینے دیں۔ یہ تو تھی مثال ہی، جیسے خوف، دیکھیں خوفن تھا، فے کو ساکن کیجئے، سبب میں سکون، آپ پڑھیے، آپ دیکھیے مد کہاں بنا ہوا ہے، واو کے اوپر، مد کہاں بنا ہوا ہے، مد کا ہونا یا کے اوپر، آپ فتح کو مد دے دینا، آپ کو ایسے کرنا ہے خوف، ایسے نہیں کرنا ہے خوف، نہیں خوف، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہاں پر مد کی تمام ہوئی۔ اب آ کے یہاں دیکھیے سوالات و تمرین، مد کی تعریف کیجیے اور سبب مد بیان کیجیے۔ مد میں لغت میں مانا ہے بڑھوتری، اضافہ، اور اصطلاح میں تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ حروف مدی کو ان کی نارمل مقدار سے زیادہ کھینچنا۔ سبب مد کیا ہے؟ سبب مد یا حمزہ ہے یا سکون۔ میزان حد متصل بیش طرح یا مد منفصل، مد منفصل کی مقدار زیادہ ہے مد متصل کی، کہا مد متصل کی زیادہ ہے یا برابر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مد متصل میں سبب مد اسی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، اور مد منفصل میں حرف مد ایک کلمے میں، سبب مد دوسرے کلمے میں ہے۔ نمبر 3، در کلمات ذیل، نیچے کے کلمات میں مد کی قسم بیان کیجیے، کون سا مد ہے، اور کلمے کو دقت سے غور سے پڑھیے۔ بنی آدم، پہلی بات تو مد منفصل ہے، آب مد متصل ہے، یؤمنون مد عارض ہے یہ، کیونکہ ساکن نہیں تھا، یؤمنون تھا، یہ مد عارض ہے کیونکہ اس میں سبب مد جو ہے سکون عارض ہے۔ بطن، یہ کیا ہے؟ مد لازم، کیونکہ سبب مد تشدید ہے یا سکون لازم کا۔ ما لا ترون، یہ کیا ہے؟ مد لین ہے، واو ساکن اس سے پہلے فتح ہے، سبب مد سکون ہے، تو اب واو کو کھینچنا ہے، ما لا ترون۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ لوگوں کے؟ تحسین فاطمہ، زہرا ذیشان، مجھ سے فاطمہ خار ہوئی صدق میں۔ آئیے در حروف مقطعہ اوائل سورہ، سوروں کے شروعات میں، اوائل یعنی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں ان میں سبب مد کیا ہے اور ان کی مد کی قسمیں تلاش کیجئے۔ سورہ آپ دیکھیے الف لام، سکون لازم ہے، مد لازم۔ ابھی کہا سورہ نمل کو آیت نمبر 82 سے وَإِذَا وَقَعَ، جہاں سے ہے وہاں سے لے کر آخر تک 88 آیت تک، آیت نمبر 88 کی تلاوت کیجئے، یعنی 82 سے لے کر 88 آیت تک تلاوت کیجئے، اور مد کے جو موارد ہیں ان کی رعایت کیجئے، مد کی رعایت کیجئے۔ اب موارد سخت در قرآن، سخت کے معنی ہے توقف، سکوت، خاموشی، ٹھہرنا، اور قرآت میں معنی ہے سکوت اس کے سخت کے قطع صوت، آواز کی قطع کرنا، توڑنا، در حین قرآت، قرآت کرتے وقت آواز کو توڑنا، بدون تجدید نفس، بدون تجدید نفس، سانس کو نیو لیے بغیر، سانس کو نیا کیے بغیر، توڑے بغیر آواز کو توڑنا، وسپس ادامہ قرات، اور اس کے بعد قرات کو آگے پڑھنا، قرات آگے کرنا بغیر سانس توڑے۔ موارد سخت در کلام اللہ مجید، اللہ تعالیٰ کے کلام میں یعنی قرآن مجید میں سخت کے مقامات، یہ حفص صاحب کی روایت کے مطابق ہے جو انہوں نے عاصم سے روایت کی ہے۔ یہ 4 مقامات ہیں، ایوج قیمن، سورہ کہف کے آیت نمبر 1، ایوجن وقف کی صورت میں اور سخت کے وقت ایوجا خاندمی شبد، ایوج قیمن مرقدنا هذا، آواز توڑنی ہے، سانس نہیں توڑنا ہے۔ سورہ یاسین کا من راقن، سورہ قیامت آیت نمبر 27، بل رانا، سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ در غیر ان موارد، ان 4 مقامات کے علاوہ سخت در قرآت جائز نہیں، قرآت میں کہیں اور سخت کرنا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دومی تجدید نظر، دوبارہ نظر ثانی جو اس میں کی گئی اور اضافات کیے گئے،
زمستان سردیوں کی 1378 کا مطلب سمجھنا 1401 چل رہی ہے. کتنی سال پرانے ہو گئے؟ 78 79 80. 80 کا مطلب 20 اور 1 21 22 23 24 سال ہو گئے. جی یہ ختمی. اب یہاں سے جو شروع ہوتی ہے یہ نہیں یہیں تک ہے اس میں تو انہوں نے ٹھیک ہے یہ ختم ہو گئی آپ کی. کیا ختم ہو گئی؟ ہلیۃ القرآن جلد 1. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.